بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ تو کل ہم نے کیے تھے نظریے کے ماخذ کے 3 پوائنٹس، جس میں فرسٹ ون ہے مشترکہ مذہب۔ اس میں جو ہندو تھے، جتنے بھی ہندو لیڈر تھے، وہ تمام مسلمانوں کا زبردستی مذہب تبدیل کروا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سیکنڈ ون از مشترکہ سیاسی مقاصد۔ اس میں جب انگریز برِ صغیر پاک و ہند میں آئے تو مسلمان اور ہندوؤں میں جمہوریت کا تصور ابھرا، جس میں کیا مسلمان یا پھر کوئی بھی عوام اپنا لیڈر ووٹ کے ذریعے خود چوز کر سکتے تھے۔ تھرڈ ون از مشترکہ تعلیمی مقاصد۔ جب انگریز آئے تو وہ جمہوریت کے تصور کے ساتھ ساتھ اپنی زبان بھی لے کر آئے، اور انہوں نے انگریزی زبان کو مرکزی زبان کی حیثیت دے دی۔ لیکن مسلمان جو مسلم علماء تھے، انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا اور اس کو خلاف اسلام قرار دیا۔ آج ہم نے کرنا ہے مشترکہ معاشی مقاصد، کامن اکنامک آبجیکٹیوز۔ اب 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تھی تو وہ مسلمان اور ہندوؤں نے اکٹھی لڑی تھی، لیکن جب وہ یہ جنگ ہار گئے، مسلمان اور ہندو یہ جنگ ہار گئے، تو ہندوؤں نے انگریزوں کو یہ بات بتائی، اس بات پر آمادہ کیا کہ یہ جنگ صرف مسلمانوں نے لڑی تھی، اس میں ہندوؤں کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم زیادہ ہونے لگا۔ مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا اور مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا۔ مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع ختم ہوتے گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا۔ نیکسٹ از مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ اس میں کیا ہوا کہ جب حکومت میں ہندوؤں کا عمل دخل بڑھنا شروع ہوا تو انہوں نے اردو زبان کو ٹوٹلی ختم کر دیا اور اس کی جگہ ہندی زبان کو آگے لے کے آئے، مطلب ڈومینیٹنگ لینگویج جو تھی وہ انہوں نے ہندی کو کر دیا، کیونکہ اردو زبان کو عربی کی صورت میں، عربی کی رسم الخط میں لکھا جاتا تھا، اسی لیے وہ اسلام اور مسلمانوں کے زیادہ قریب تصور کی جاتی تھی۔ لیکن جب ہندی زبان آئی تو مسلمانوں کو نہ ہندی پڑھنی آتی تھی نہ لکھنی آتی تھی، اسی لیے ان کے درمیان اپنے آپ کو، اپنا تشخص کو مزید برقرار رکھنے کا انہوں نے کہا کہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب ہمیں ایک الگ ریاست قائم کر لینی چاہیے جہاں پر ہم اپنے اسلام اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہ تھا۔ ہندوؤں کے اس عمل سے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا گیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔